اور جاننا یہ تھا کہ لفظ اعلیٰ حضرت کے مستحق کون ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا امام احمد رضا صاحب؟ یہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ گستاخان رسول کو جتنی زیادہ نفرت امام احمد رضا خان کے نام سے ہے، شاید ہی کسی بزرگ کے نام سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سرکار غوث العظم سرکار خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری اور تمام جتنے بھی ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کا اگر نام لیا جائے تو دیوبندیوں وابیوں کے چہرے کی دشا اتنی زیادہ خراب نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر اتنی جلدی بارہ نہیں بچتے۔ لیکن جب کبھی بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سرکار شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو تمام گستاخان رسول، تمام فرقہ باطلہ کے ان مولوی چپنڈوؤں کے چہرے کی حالت بگڑ جاتی ہے، اور یہ آئے دن کچھ نہ کچھ نیا لے کر کے آتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ ہو گیا، یہ دیکھو یہ ہو گیا، یہ دیکھو یہ لکھ دیا، یہ دیکھو یہ بول دیا، یہ دیکھو اتنا بڑھا دیا، یہ دیکھو اتنا گھٹا دیا، بہت ساری چیزیں۔ مطلب یہ کہ حسد کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، مطلب ایک حاسد ہونے کا حق ادا کر دیا دیوبندیوں نے کہ حسد ایسے کیا جاتا ہے، بغض ایسے کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت سے چڑا ایسے جاتا ہے، کسی کی ترقی کسی کی مقبولیت کو دیکھ کر کے مرا کڑا سڑا گلا ایسے جاتا ہے۔ تو ان تمام فرقہ باطلہ کے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ امام احمد رضا خان واقعی چاند کی چاندنی ہے، اور ایسی چاند کی چاندنی کہ جس پر اگر دو چار کتے بھونکے بھی تو اس چاند کی چاندنی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ویسے ایک بہت بڑا اعتراض یہ کہ حضور کو تو جو ہے نا وہ صرف حضرت کہتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور اپنے امام کو امام احمد رضا خان کو ایک مولوی کو اعلیٰ حضرت کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو انہوں نے حضور سے اعلیٰ حضرت کو بڑھا دیا، اعلیٰ حضرت کا مرتبہ حضور سے بھی زیادہ کر دیا، امام احمد رضا کا مرتبہ اعلیٰ حضور سے بھی زیادہ کر دیا۔ ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اعلیٰ حضرت جو ہے نا وہ نبی کریم کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ اگر مانیں گے تو توہین ہوگی۔ اور یہ بیماری ان کے اندر نہیں، ان جاہلوں کے اندر نہیں، ان کے بڑے بڑے مولویوں کے اندر ہے۔ کون سی بیماری؟ کتابیں نہ پڑھنے کی۔ اگر کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ اپنا لسوڑے جیسا منہ جو ہے نا وہ کھولتے نہیں، یہ بدبودار منہ اعلیٰ حضرت کے خلاف نہیں کھلتا، کیونکہ واقف ہوتے اپنے گھر سے، کیونکہ تمہارے گریبان میں جا کر کے جھانک کر کے دیکھو، اس سے بڑی بڑی توہینیں بھری ہوئی ہیں، ہے نا؟ حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تقویۃ الایمان، فتاوی رشیدیہ، تحذیر الناس، اور ایسی پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں۔ گنوانے بیٹھوں گا نا تو تمہاری کاپیاں بھر جائیں گی، ختم جو ہے نا قلم کی روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری گستاخیاں ختم نہیں ہو سکتی، اتنی تمہاری گستاخیاں ہیں۔ تو پہلے تو میں ایک عقلی دلیل دے دوں، اور یہ بہت سارے ہمارے علماء نے بھی دی ہے، اس کے بعد میں ان کی گھر کی کتابیں بھی دکھاؤں گا۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی صدیق اکبر کو، حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہے، یعنی سب سے بڑا سچ بولنے والا، تو حضور کو تو کوئی صدیق اکبر نہیں کہتا۔ ان جاہلوں سے پوچھو تم صدیق اکبر کہتے ہو تو حضور کو تو صدیق اکبر نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صدیق اکبر کا مرتبہ حضور سے زیادہ بڑھا دیا۔ فاروق اعظم، سب سے زیادہ انصاف کرنے والے، سب سے زیادہ فاروق، حضرت عمر بن خطاب کو بنا دیا، حضور کو تو تم نے فاروق اعظم نہیں کہا۔ عثمان غنی، سب سے زیادہ غنی، سب سے بڑا غنی، سب سے زیادہ بانٹنے والا، کیا آپ نے حضرت عثمان غنی کو کبھی جو ہے نا وہ غنی ان کو کہا؟ حضور کو نہیں کہا۔ ایسے بہت سارے۔ اب تم یہ جس کی تقلید کرتے دیوبندی، امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی سب سے بڑے امام، سب سے بڑے امام، تو امام اعظم ابو حنیفہ تو بہت بات کے ہیں، اور پھر حضور کی امت میں ہے، نہ نبی بھی نہیں ہے، وہ صحابی بھی نہیں ہے، اگرچہ تابعی ہے، ان کو امام اعظم کا تو وہ امام اعظم کبھی تم نے حضور کے لیے نہیں بولا، تو کیا توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں بہت ساری توہین ہے۔ اب بات رہی صرف اعلیٰ حضرت کہنے کی کہ حضور کو نہیں کہتے اور امام احمد رضا خان کو کہتے ہیں، تو آئیے تمہارے گھر کی کتابیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کتاب تذکرۃ الرشید، لکھنے والے مولوی عاشق الہی میرٹھی، صفحہ نمبر 44 پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں۔ کس کو لکھتے ہیں؟ اپنے پیر کو، جن کو پیرانے پیر بولتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ دوسرا حوالہ اکابر رمضان، مولوی زکریا لکھنے والے، صفحہ نمبر 24 پر شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو انہوں نے اعلیٰ حضرت لکھا۔ اسی کتاب کے آگے چل کر کے گنگوئی کو انہوں نے اعلیٰ حضرت لکھا، وہی گنگوئی جو حضور کو جو ہے نا وہ گستاخی کر کے گیا، وہی جس نے اللہ کو جھوٹا بول کر کے گیا، وہی جس کے بارے میں ابھی فتویٰ ڈھونڈا جا رہا تھا، دیوبندی چلبلائے ہوئے تھے، جب دکھا دی بالکل شانت بیٹھ گئے ہیں، بالکل دکھتی ہوئی رکھ پر انہوں نے سوچا تھا کہ ابھی جو ہے نا فتویٰ دکھا نہیں، ہمارے ایک آدھ عالم سے جو ہے نا وہ کہہ دیا تھا انہوں نے کہ مجھے نہیں ملا، تو یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں ملا تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب دکھایا گیا تو بالکل جو ہے نا شانت بیٹھے ہیں، بالکل غائب ہو گئے، زبان سے بھی نہیں نکالتے کہ ہم کو فتویٰ دکھاؤ۔ تو وہی رشید احمد گنگوئی جس نے وقوع کسف کا فتویٰ دیا، یہ اس کو اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں، تب ان کی گستاخی، ان کی توہین نہیں نظر آتی ہے۔ تیسرا کتاب ہے آپ بیتی زکریا، مولوی زکریا کی سوانح حیات، صفحہ نمبر 300 پر انہوں نے کوئی سہارنپوری مولوی ہیں، ان کو انہوں نے اعلیٰ حضرت لکھا، کوئی سہارنپور کے ہیں ان کے، کیا یہاں پر تم کو توہین نظر نہیں آئی؟ کیا حضور کو بھی اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے؟ ہاں، ہم کہتے ہیں نا کہ اگر چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں، اپنا یہی فنڈا ہے کہ نہ چھیڑو۔ ہمارے سرکار مجاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دشمن کو چھیڑو مت، اور اگر چھڑ جائے تو چھوڑو مت۔ اور اپنا یہی فنڈا ہے کہ ہم کو جو ہے نا وہ اعلیٰ حضرت سرکار یا ہمارے بزرگان دین کی توہین کرنا چھوڑ دو، ہم تو تمہارا نام اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتے، لیکن ہمارے بزرگان دین کے بارے میں، سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں، ارے بزرگان دین کی بات ختم کرو،
नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन जिन किताबों में हुई वो जला करके फेंक दो, और वो उससे तौबा कर लो, तौबा ना भी करो, बस वो बयान मत करो, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तुम तौबा करो ना करो, भाड़ में जाओ, जहन्नम में जाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं, बस ये है कि तुम्हारा नाम इसलिए लेते हैं कि तुम भोली भाली आवाम को गुमराह करते हो। तो हमने कहा मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं दुश्मन को छोड़ो मत, छिड़ जाए तो छोड़ो मत। और चौथा ये है हवाला बहश्ती ज़ेबर, जिसके में वही आपने देखा होगा उंगली पे नजासत लग जाए तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाया करती है। हाँ, और बहुत सारे ऐसे मसले बयान किए गए। तो बहश्ती ज़ेबर के लिखने वाला अशरफ अली थानवी सफ़ा नंबर 94 पर, पता नहीं कौन मुजद्दिद है इनके, अब इनके मुजद्दिद भी दर्जनों के हिसाब से घूमते रहते हैं। जिसने जो है ना बहुत बड़ी गुस्ताखी करी वो बहुत बड़ा मुजद्दिद है, जिसने बहुत बड़ी तौहीन की बहुत बड़ा मौलाना, बहुत बड़ा हकीमुल उम्मत है। सबसे ज़्यादा उसी को ही मानेंगे जो बड़ी गुस्ताखी करेगा, इनके अंदर ये मसला है। तो ये पता नहीं किसी मुजद्दिद को उठा करके लाए और उस मुजद्दिद को आला हज़रत लिखा इन्होंने। अब इन छोटे बड़े चपंडू असागिर अकाबिर से जाकर के पूछो कि तुम्हारे मौलवी तो आला हज़रत ने किसको लिखे जा रहे हैं, तो क्या तुमको उस वक्त हुजूर का ख्याल नहीं आता? ये मसला सिर्फ यही है कि तुमको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ शिर्क और बिदत बताया जाता है, वो भी आधा और अधूरा। न शिर्क की किस्में बताई जाती हैं, न शिर्क की डेफिनेशन बताई जाती है, ना बिदत की डेफिनेशन, न बिदत की जो है ना वो अक़साम बयान किए जाते हैं। सिर्फ तबलीगी जमात के चिल्ले लगा करके अब तुमको बता दिया जाता है कि जाओ और सुन्नियों पर शिर्क और बिद्दत